کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکل کر آپ روتے ہوئے بے یار و مددگار آپ مدینہ طیبہ کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی؟ آپ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے؟ وہ دنیا کا ہر خاوند جانتا ہے، ہر شوہر جانتا ہے جب بیوی پر تہمت لگتی ہے، باپ جانتا ہے جب بیٹی پر تہمت. یہ اللہ کو اچھا لگتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو روک نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے ہی یہ تہمت منافقوں نے لگائی اور منافقوں نے یہ بے بنیاد خبر اٹھائی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیج کر اس کا خلاصہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ جھوٹی خبر ہے. اتنے دنوں تک نبی کو تڑپایا گیا، نبی کو بے چین کیا گیا، نبی کو مسترد کیا گیا. یہ حق کا خاصہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حق کی آنکھ کے اندر حق کے نار میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جھلسا کر اور امتحان لے کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آزمائش کرتے ہیں. ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. جو چیز مفت میں ملتی ہے انسان کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان مراحل سے گزارتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تم سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ نام سلیمان رکھ لیا، عیسیٰ رکھ لیا، موسیٰ رکھ لیا، مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے، ووٹنگ لسٹ کے اندر مسلمان نام لکھا دیا اور باپ دادا مسلمان، مسجد کا تختہ پلنگ مل گیا، مسجد کا دفتر نکاح مل گیا، مسجد کا امام آ کر نکاح پر. تم سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ ایسے تم داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم ابھی تک تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئے. کون سے؟ کہ ایسے حالات مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیا گیا، مصیبتیں آئیں، امتحانات آئے. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول نے کہا والذین آمنوا معه، اور نبی کے ساتھ جو لوگ صحابہ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آخر تڑپایا جا رہا ہے، سلگایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اولاد کو ذبح کیا جا رہا ہے، پانی مانگنے پر تیر چلائے جا رہے ہیں. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے فرمایا کہ اب مدد قریب میں آنے والی ہے. یہی حال سرور کونین آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کہ میرے سر پر تاج نبوت رکھ دیا گیا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے رسول بنایا اور کلام پاک مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں، میں پہاڑ کے اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی دونوں سنگ دیکھ سکتا ہے اور پہاڑ کے نیچے والا آدمی ایک سنگ دیکھ سکتا ہے. کیا تم مجھے صادق امین مانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو جھوٹ آزمایا ہی نہیں، آپ سچے، آپ امین. کہا کہ میں اس طرف سے اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا تم مانو گے؟ کہا نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں. فرمایا اس سے بچنے کی صرف ایک سبیل ہے، راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری نبوت کی تصدیق کرو. تو فوراً یہ جو ہے مردود ملون ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا تبن لک علی ھذا جمعتنا. ارے اسی وقت پہلی دعوت اور پہلی پکار، پہلی صدا
اور پہلی دعوت و تبلیغ ہی پر مخالفت شروع ہو گئی اور اپنے خاندان کا قبیلے کا آدمی اس کی مخالفت کرنے لگا اور جنگ کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا. تبا لک لہذا جماعتنا، اس لیے آپ نے جمع کیا. یہ مخالفتیں سن 4 نبوی میں، یعنی یہ جو آج ہم ہجری سال کہتے ہیں نا، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد 10 سال کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، اور 10-13 سال کے بعد وہ اس وقت سے ہجری سال شروع ہوا. اس سے پہلے جو سال شمار کیا جاتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کو تاریخی واقعہ بنا کر سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، ایسا. اس سے پہلے ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا اس کو بڑا واقعہ بنا کر وہاں عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، اسی سال کو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے بعد سال جو شمار کیے جاتے تھے وہ سن 1 نبوی، 2 نبوی، 3 ایسے. چنانچہ سن 4 نبوی میں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کے 4تھے سال میں یہ جو کافر تھے، یہ مشرک تھے، ان لوگوں کا ظلم، ان لوگوں کا ستم اور ان لوگوں کا عتاب، ان لوگوں کی ہٹ دھرمی ضرورت سے زیادہ ہونے لگی. ارے کون برداشت کرے گا؟ ان کی بتوں کو گالی دی جا رہی ہے، لات کو گالی دی جا رہی ہے، عزا کو گالی دی جا رہی ہے، مناف کو گالی دی جا رہی ہے، مناف کو گالی دی جا رہی ہے. حق جب باطل سے برسرے پیکار ہوتا ہے اور باطل ہکا بکا ہو جاتا ہے اور زبان سے جواب دے نہیں پاتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے. نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. کیا کیا؟ جس کو سولی دینا تھا اور جس کو پھانسی دینا تھا کہا کہ لوگوں یہ مرنے والا نہیں تھا، میں نے زندگی دے دی، اب اسے سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا. دیکھو میں نے زندہ کیا نہیں کیا. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، کہا کہ یہ زندہ ہے مرا ہوا، کہا کہ زندہ، بلا کر اس کو قتل کر دیا، کہا کہ میں نے موت دے دی. اچھا زندہ کرتے ہو مارتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے. جہاں پناہ بادشاہ صاحب اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے، ایک کام کیجئے گا، کل آپ اپنی خدائی کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سورج کو مغرب سے نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے. تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، یہ کافر، یہ نمرود ہکا بکا ہو گیا. جب حق باطل سے برسرے پیکار ہوتا ہے اور باطل کی زبان جب گونگی ہو جاتی ہے اور باطل کی زبان چلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، دلیل کا جواب دے نہیں سکتے، تو باطل کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پیر چلاتا ہے. ہر زمانے کے اندر یہی ہوا. نمرود نے یہی کیا کہ اس نے آگ کو روشن کیا اور اتنی آگ کہ آسمان فضا میں اڑنے والے پرندے جل کر بھون کر خاک ہو کر زمین پر گر جاتے تھے. کئی دنوں تک اس نے آگ کو روشن کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نیم جنیخ توپ کے ذریعے سے اس نے اس آگ کے اندر داخل کر دیا. بہرحال آپ نے دیکھا کہ جب زبان لاجواب ہو گئی، گونگی ہو گئی، ستانے پر اتر گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دو اللہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے، نہ سورج نکلتا، نہ چاند نکلتا، نہ ہم مرد بانے ہوتے، نہ عورت ہوتی. وہ خدا چاہتا سورج نکالنا اور ایک خدا چاہتا سورج ڈبونا. وہ خدا چاہتا کہ سورج شمال سے نکالنا، یہ خدا چاہتا جنوب سے نکالنا. یہ خدا چاہتا مرد بانا بنانا، وہ خدا چاہتا عورت بنانا.